اللہ کا درود و سلام ہو نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام آل و اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو قیامت تک آپ کی اتباع کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، میں خود کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی، تقوی حاصل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقوی یہی حقیقی زاد و توشہ ہے قیامت کے دن کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ میرے دوستو، یہ دل ہر خیر اور بھلائی کا جائے استقرار ہے۔ یہ دل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر خیر سے جوڑا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ فی یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا اور دیکھتا کہ تمہارے دل کے اندر بھلائیاں پائی جاتی ہے تو تمہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز دی جاتی جو تم سے لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، وہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے دل کے اندر ایمان کو مقدر کر دیا، ایمان لکھ دیا، اور انہیں اپنی خاص قوت کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دل کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا، تمہارے لیے ایمان ہی کو پسندیدہ بنا دیا اور اسے تمہارے دل کے اندر زینت بخشی۔ میرے دوستو، کیونکہ یہ دل ہی حقیقت میں زندگی تبھی پا سکتی ہے، یہ دل جب ایمان ہو۔ اگر ایمان سے خالی ہے تو یہ دل مردہ ہے۔ اور جان لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دل کو ہی ایک منبع قرار دیا ہے اعمال صالحہ کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو جان لیجئے کہ اللہ کے تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہے، دل کے تقوی کی وجہ سے ہے، دل کے اندر اللہ کا ایمان، اللہ کا خوف ہے، ایمان انہیں محبوب ہے، دین اسلام سے انہیں محبت ہے، اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اسلام کی تمام چیزیں انہیں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور کیونکہ یہ دل ہی تمام اعضاء میں سب سے خطرناک عضو ہے، پارٹ ہے، اور یہی سب چیزوں کو قبول کرنے والی چیز ہے، یہ بڑے ہی اثر انداز شے ہے، اور یہ سب سے دقیق اور باریک معاملہ ہے دل کا، اور یہ دل ہی ہے جس کی اصلاح کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی اصلاح کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت، تمہارے فیشن، تمہارے جسم، تمہاری خوبصورتی کی طرف نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تو بس تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یاد کیجئے، کتنے کالے کلوٹے تھے لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنے محبوب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چہیتے تھے۔ میرے مومن بھائیوں، دل کو دل اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ دل سب سے خالص ہے اور سب سے بلند چیز ہے دل انسانی جسم کے اندر، اور یہ اس لیے بھی اس کا نام دل رکھا گیا کیونکہ یہ بہت ہی جلد اس کے اندر تغیر آتا ہے، من بہت جلد انسان کا بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو دل کہا گیا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے حدیث کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سنو، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے
تو سمجھو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر فساد آ گیا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یقیناً دل کی اصلاح اللہ رب العالمین پر ایمان لانے، عمل صالح کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پورے طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے سے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن دل کا فساد، اس کے برعکس شرک و کفر، گناہ، معصیت اور مخلوق پر ظلم و جور کرنے کی وجہ سے یہ دل برباد اور خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، جس کی مثال حدیث پاک کے اندر دیا ہے، اسودا مربادن کلکوز مزخیا، ایسے کالے کلوٹے چتکبرے برتن کی طریقے سے ہو جاتا ہے جو اوندھے منہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس گلاس یا اس برتن کی طریقے سے جو اوندھے منہ پڑا ہوا ہو، جس کے اندر نہ پانی رکھا جائے، نہ کوئی بھلائی اس کے اندر کا اور نہ ہی کوئی نفع اٹھانے کا اسے کوئی امید کی جائے، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من هواه، نہ تو ایسا دل، ایسے اس دل کی مثال اس گلاس یا اس اوندھے منہ پڑے ہوئے برتن کی طرح ہے کہ جو نہ کسی بھلائی کو قبول کرتا ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ کیا چیز بھلی ہے اور کیا چیز بری ہے، نہ بھلائی کا علم، نہ کسی منکر اور غلط شے کا اسے تمیز ہو پاتا ہے۔ ہر وہی بات اس سے قبول ہے جو اس کی خواہشات قبول کرے، یعنی خواہشات جو بھی انہیں اجازت دے اسی کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ کہ انسان خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے، لیکن شریعت جس کا تحکم اس دل پر ہونا چاہیے اور اس دل کے اصلاح کے ساتھ صحیح اور غلط کی تمیز ہونی چاہیے، اس سے الگ ہو کر کے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق ہو جاتا ہے، جس کی مثال اس حدیث کے اندر دی گئی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کے اندر دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ نے جو شریعت لائی اسے ہم نے قبول کر لیا، کیا اس کے بعد بھی آپ کو ہم پر خوف ہے کہ ہم بدل جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، یہ دل تو اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، یقلبها، امام احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے قسم کھایا اس دل کے سلسلے میں، لا ومقلب القلوب، دلوں کے پھیرنے والے کی قسم۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دل، کیونکہ یہ دل انسان کے ہر ظاہری اور باطنی کا عکاس ہے، ظاہر کرتا ہے کہ اس بندے کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے اعمال، انسان کے اعمال، اس کے سلوک اور اخلاق سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ دل ہی ہے جو جس کی وجہ سے، یہ دل ہی کی وجہ سے خاص اعمال کا صدور ہوتا ہے، اور دل کے خاص اعمال بھی ہیں جس کا ظہور انسان کے تصرف، انسان کے حرکات و سکنات میں ہوتا ہے، اور اس کے شعور اور اس کے احوال سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے جب وہ غم میں ہوتا ہے پتہ چلتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے ظاہر اور اس کے چہرے سے پڑھا جا سکتا ہے، جب وہ کینہ بغض کے عالم میں ہوتا ہے، وہ حسد کر رہا ہوتا ہے، وہ غضب کے عالم میں ہوتا ہے، یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ میرے دوستو، دل کے سب سے عظیم اعمال میں سے ہے نیت کرنا، اور اسی لیے صحیح حدیث کے اندر امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملنی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اور سوال ہے کہ اس دل کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اور اس دل کے عظیم صفات کو جانیں گے جب آپ تو معلوم ہوگا کہ سلیم اور صحیح دل یہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا وصف بیان کیا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن کوئی چیز کام نہیں آنے کی ہے، نہ مال، نہ بیٹے،
مگر وہ جو اپنے سلیم سچے صاف و شفاف دل کے ساتھ حاضر ہوا. اس دنیا کے اندر کوئی بغض، کوئی دغل نہیں رکھتا تھا، کوئی لیپا پوتی کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا تھا انسانوں کے ساتھ، بڑے سچے دل کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، وہی کامیاب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں تجھ سے سلیم تندرست دل کی دعا کرتا ہوں. میرے دوستو، قلب سلیم والا آدمی ہر حقد سے، حسد سے اور ہر طرح کے بغض سے پاک رہتا ہے. جو اس کا ظاہری نظر آتا ہے وہی اس کا باطن بھی ہوتا ہے. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایسے ہی لوگوں کی تعریف قرآن کریم کے اندر کی گئی ہے کہ سنو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکوکار رہا، اللہ رب العالمین کے نزدیک اسی کے لیے اجر ہے اور ان کو کوئی خوف اور غم کی بات نہیں ہے. میرے دوستو، دوسرے طرف وہ لوگ جو قسوۃ القلب ہیں، جو ٹیڑھے دل کے اور سخت دل کے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے. فرمایا اللہ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل پر زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے. یعنی انسان برائیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور ایسے سخت دل والوں کی مذمت قرآن مجید کے اندر کی گئی ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، دور ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو پڑے ہیں. میرے دوستو، اور آپ سخت دل والوں کو دیکھیں گے، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. جب بھی وہ خلوت میں، تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کے اندر منہ ڈالتے ہیں، اس کو پامال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے محرمات کی حد کا امیزی کرتے ہیں. میرے دوستو، دل کے فتنے آج کے دور میں جس دن فتنوں میں اور شبہات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمارے دل کی اصلاح فرما، کیونکہ آج ہمارے اوپر زیادہ خطرہ منڈلا رہا ہے. آج ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم.